پہلے بولتے تھے کہ گھس کے آ رہے، ارے گھس کے آ کے جو ہماری فوج کو مار رہے ہیں وہ جموں میں ہو رہا ہے۔ 2021 سے لے کر اب تک 50 سے زیادہ ہمارے سپاہیوں کو پڑوسی ملک پاکستان سے دہشت گرد گھس کے آ کر مار رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے، میں پڑھا آتے آتے کہ LOC پر ہمارے ایک بہادر سپاہی کو اس کی موت ہو گئی۔ ارے یہ بی جے پی والے نام کیوں نہیں لے رہے آج کل پاکستان کا؟ نام لو پاکستان کا، پاکستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں۔ ڈوڈا میں جو جموں میں جو آ کر ہمارے سپاہیوں سے مدبھیڑ ہوئی اور ہمارے سپاہیوں کی موت ہوئی، ایک نوجوان میجر مارا گیا، وہ تو ہمارے LOC سے بہت دور ہے، لائن آف کنٹرول سے بہت دور ہے۔ اندر کیسا آ گئے ڈوڈا میں؟ تو بی جے پی اس پر بات ہی نہیں کرتی۔ بے روزگاری نوجوانوں کا مخدر بن کے رہ گیا، بلکہ جو اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں سے لاکھوں نوجوان ہیں جو نوکریوں کی تلاش بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ معلوم نوکری نہیں ملنے والی۔ تو یہ بی جے پی آج بھی اسی تصور میں ہے کہ ہم یہ کریں گے، اور طرف تماشا یہ ہے کہ ہم جس کے ساتھ ہیں، جن کو ووٹ دیتے ہیں، بی جے پی کو آپ ہراؤ، ہم ووٹ دے رہے ہیں، مگر وہ جب ہم پہ مصائب اور مشکلات کے پہاڑ توڑے جاتے، زبان تک ہلانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کب تک نہیں ہلائیں گے زبان؟ آپ بولنا پڑے گا نا۔ ہم تو کوئی بھینس نہیں ہے کہ صرف آپ ہمارا دودھ نتھار کر دودھ پی کے ملے کھا کے چلے جائیں گے۔ ہم کو ATM کی مشین تو نہیں ہے کہ آپ آئیں اور بولے کہ دیکھو ہرانا ہے، ووٹ لو ہمارا، پھر اس کے بعد غائب۔ روکنا پڑے گا آپ کو ان لوگوں کو۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو فرقہ پرستی اتنی ہمارے ملک میں بڑھ چکی ہے، خاص طور سے جو نفرت مسلمانوں کے خلاف تیار کی گئی ہے وہ برسوں رہنے والی ہے، اور اس کا خاتمے کے لیے کوئی بات ہی نہیں کرنے والا ہے۔ سب بات کریں گے، بڑی بڑی میٹھی بات کریں گے، ارے بھائی زہر کو کیسے روکا جائے گا؟ کون سا تریاق آپ کہنے بتاؤ ہم کو کہ اس سے کیسے اس کو روکا جائے گا؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسے وقت میں بہت ضروری ہے کہ مسلمان اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریں، مسلمان اپنے ووٹوں سے اپنے سیاسی نمائندوں کو کامیاب کریں۔ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے جب میں مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں تو لوگ میرے کو بولتے فرقہ پرستی بڑھیں گی۔ کہاں بڑھیں گی فرقہ پرستی؟ آج کانگریس کی حکومت ہے، ریڈی ہے ہی نہیں ہے۔ آپ ہے نا، TRS تھی تو ویلما تھے، تو وہاں تلگو دیشم آئی تو وہاں کما ہو گئے، جگن تھے تو ریڈی تھے۔ ارے یہ آپ کو سمجھنا ہے اس بات کو، مگر اگر ہم اس تحفظ ذہنی کا شکار ہو جائیں گے، ارے نہیں اسد الدین اویسی تو بولتے بھائی ان کی بات سننے میں اچھا لگتا، مگر گاؤں کا علاقہ، میرے بھائی گاؤں ہو شہر ہو سب ہو رہا ہے ایک جگہ پر۔ اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو لیڈر بناؤ، یا نہیں تو کسی کو اپنا لیڈر بناؤ، اپنی جماعت کو مضبوط کرو۔ صرف اگر آپ بولیں گے کہ نہیں اب ایسا ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنی جگہ پر یہ فیصلے لینا پڑے گا۔ ہم بھی چاہتے ہیں فرقہ پرست طاقتوں کو شکست ہو، مگر شکست تو ہو رہی ہے، سیٹ کم ہوئی ہے، مگر ہماری سیٹیں بڑھی نہیں رہی ہے۔ بی جے پی کے سیٹ تو کم ہوئے، ہم تو وہی 4% پر ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے اس پارلیمنٹ کے الیکشن میں بی جے پی کو 36% ووٹ ملا، 2019 سے صرف 1% ووٹ کم ملا ان کو، 1% صرف۔ اور سب سے زیادہ ووٹ کہیں پر بی جے پی کے خلاف دیا گیا پورے ملک میں، کسی کا نام نکال کر دیکھا جائے تو مسلمان ہیں، مگر آپ کے نمائندے کامیابی نہیں ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں، صرف 4%، یعنی 24 یا 25 جیت کر گئے ہیں۔ اور نہ مہاراشٹرا میں کوئی مسلمان MP، نہ کرناٹکا میں کوئی مسلمان MP، نہ راجستھان میں، نہ چھتیس گڑھ میں، نہ مدھیہ پردیش میں، نہ دلی میں۔ ایسے کئی ریاستیں ہیں جہاں پر 14% آبادی کا کسی بھی پارٹی سے کوئی اچھا۔ اس بار تو کانگریس نے بھی ٹکٹ کم دیے، اس بار سماج وادی نے ٹکٹ کم دیے، اس بار TMC نے بھی ٹکٹ کم دیے۔ تو یہ حالات ہیں، یہ سچائی اور حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کرنے آیا ہوں۔ بہرحال میری آپ سے گزارش ہے کہ کوڑنگل میں آپ
مجلس کو مضبوط کریے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ تلنگانہ پرامن رہے، اور تلنگانہ کو پرامن رکھنے کے لیے تلنگانہ اور ترقی کرے۔ اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا اسمبلی الیکشن کے بعد کہ ہم چیف منسٹر ریونت ریڈی کی تلنگانہ کی امن کے لیے، تلنگانہ کی ترقی کے لیے ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا نوٹ لیں۔ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ پولیس میں خیر و حکومت جس کو رکھنا چاہے رکھے، ان کا اختیار ہے، ان کا پریروگیٹو ہے، مگر آپ دیکھ کر رکھیے۔ آپ کو معلوم کہ تلنگانہ میں کون سے ایسے علاقے جات ہیں۔ اب مثال کے طور پر میدک میں، کون سی میدک ٹاؤن میں، میدک ٹاؤن میں وہاں پر ایک منصوبہ بند طریقے سے حملہ ہوا۔ ہمارے ہندو بھائی کا اسپتال ہے، زخمی کو لے کر آئے اسپتال میں، تو یہ پورے RSS کے سنگی لوگ اسپتال میں گھس کر توڑم تاڑی کر دیے۔ وہ ہندو ڈاکٹر کی گاڑی کو نقصان پہنچا دیے۔ وہ ٹی وی پہ آ کے بول رہا ہے کہ میں تو سب کو دیکھتا ہوں، جو پیشنٹ آئے میرے کو کیا کرنا ہے یہ مذہب سے، مذہبی آپ کے ڈیفرنسز سے۔ وہ بول رہا میں سب کا علاج کا مارا توڑ دیے۔ پھر وہاں سے کوثر صاحب فوراً پہنچے وہاں پر، میں بات کیا، پھر زخمیوں کو ہم وہاں سے اسرا ہاسپٹل لا کر رکھے، علاج کروائے ان لوگوں کا۔ پھر ان بعض لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، پھر ان کو مجلس کی طرف سے کوثر محی الدین صاحب نے وکیل کا انتظام کیا، الحمدللہ ان کی بیل ہوئی۔ تو یہ چیزیں حکومت کو دیکھنا ضروری ہے۔ آپ بہترین سے بہترین پولیس آفیسرز کو رکھیے، کسی کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی طرفداری مت کریے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ امن رہے۔ تلنگانہ کو اگر اور ترقی کرنا ہے تو امن بہت ضروری ہے، اور امن اسی وقت ہوگا جب یہ طاقتیں جو نفرت پیدا کرنا چاہتی ہیں، جو امن کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، ان کو آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان سے ہم کو اور حکومت کو چاہیے کہ ان پر نظر رکھیں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ مجلس کے اراکین اسمبلی کو بھی اللہ نے کامیاب کیا۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ایک تاریخ ساز کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ حیدرآباد میں چاہے کوئی بھی آ جاؤ، امت شاہ، BJP، RSS پورے ہندوستان سے آ کر بیٹھ گئے، کچھ نہیں ہوا الحمدللہ، کیونکہ مجلس وہاں پر کام کرتی ہے۔ مجلس دارالسلام میں بیٹھ کر جب کام کرتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ دارالسلام کو آنے والا کون سے مذہب کا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہے یا پھر اس کے پیشانی پر تلک ہے، یا کوئی برقع پہن کر آ رہا ہے یا برقع پہن کر نہیں آ رہی ہے۔ جو دارالسلام کو آتا مجلس ان کا کام کرتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاہے اسمبلی کا الیکشن ہو یا پارلیمنٹ کا الیکشن ہو، خاص طور سے ہمارے دلت بھائی اور بہن، ہمارے جو آدیواسی لوگ ہیں، حیدرآباد پارلیمان حلقے میں ہے تھوڑے بہت، اور جو ہمارے ہندو بھائیوں دیکھ چکے مجلس کے کام کو، وہ جانتے ہیں مجلس کا کام ہے کہ وہ سب کا کام کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ کوڑنگل میں بھی ہماری جماعت کے لوگ پورے کوڑنگل کی عوام کے لیے کی نمائندگی کریں گے۔